السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 170 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس آئے رسول، بالحق، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، سو ایمان لاؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہ مانو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ کے لیے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالی، عَلِيمًا، جاننے والا، حکیمہ، حکمت والا۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، پس تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، متعدد طریقوں سے یہود کے اعتراضات و شبہات کی تردید اور قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے بعد اب سب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، جن میں یہود بھی شامل ہیں کہ جب یہ رسول برحق ہے اور قرآن بھی اللہ کی سچی کتاب ہے تو تمہیں لازم ہے اس دعوت کو قبول کر لو، اس میں تمہارا بھلا ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، ورنہ یاد رکھو کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب کا مالک اللہ تعالی ہے، اس کا تمہارے ایمان نہ لانے سے کچھ نہیں بگڑتا۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو، غلو نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، ولا تقولو، اور نہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، سوائے حق کے، انما المسیح، اس کے سوا نہیں مسیح، عیسی ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا، رسول اللہ، رسول اللہ کا، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ، القاہا، اس کو ڈالا، الی مریم، مریم کی طرف، وروح منہ، اور روح ہے اس سے، فآمنوا، سو ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا، اور نہ کہو، ثلاثۃ، تین، انتہوا، باز رہو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ، سوائے اس کے نہیں اللہ تعالی، الہ واحد، معبود واحد ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون، کہ ہو، لہو، اس کا، ولد، اولاد، لہو، اس کا، ما فی السماوات، جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو زمینوں میں، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالی، وکیلا، کارساز۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر مت کہو مگر حق، نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، امام راضی لکھتے ہیں کہ یہود کے شبہات کا جواب دینے کے بعد اب اس آیت میں نصارہ کے شبہ کی تردید کی جا رہی ہے۔ قذافی فتح الرحمان، مگر بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ خطاب یہود و نصارہ دونوں سے ہے، اس لیے کہ غلو راہ اعتدال کے چھوڑ دینے کا نام ہے، اور یہ افراط و تفرید یعنی زیادتی اور کمی دونوں صورتوں میں ہے،
ایک طرف نصارہ نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں افراد سے کام لے کر ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے رکھا تھا، تو دوسری طرف یہود نے مسیح علیہ السلام سے متعلق یہاں تک تفریط برتی کہ ان کی رسالت کا بھی انکار کر دیا۔ قرآن نے بتایا کہ یہ دونوں فریق غلو کر رہے ہیں۔ اعتدال کی رائے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں کہ ان کو معبود بنا لیا جائے، اور نہ جھوٹے نبی ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آج کل اسی قسم کا غلو مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے، اور ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء امت کا درجہ اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ انہیں خدا کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سمجھنا انتہائی درجے کی گستاخی شمار کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلو سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ بخاری احادیث الانبیاء باب قول اللہ تعالی واذکر فی الکتاب مریم، حدیث نمبر 3445۔ آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ میں تو اس کا بندہ ہوں، لہذا تم مجھے صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، یعنی انہیں کلمہ کن سے بنایا، اور اس طرح ان کی پیدائش بن باپ کے ہوئی۔ یہ معنی نہیں کہ وہ کلمہ ہی عیسیٰ علیہ السلام بن گیا، ورنہ آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، پھر انہیں بھی رب ماننا پڑے گا۔ وروح منہ، یعنی اس کی پیدا کردہ روح، اس اضافت سے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اظہار مقصود ہے، ورنہ تمام روحیں اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہے۔ فرمایا حل من خالق غیر اللہ، سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 میں، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ اور جیسے فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اور بیتیا، میرے گھر کو، حالانکہ تمام اونٹنیوں اور تمام گھروں کا مالک اللہ ہے۔ یہ من تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ ابتدائی غائب کے لیے ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، بس تم دوسرے پیغمبروں کی طرح ان کو اللہ کا رسول ہی مانو اور انہیں الوہیت یعنی خدائی کا مقام مت دو۔ ولا تقولوا ثلاثۃ، ثلاثۃ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی آلہتنا ثلاثۃ یا الاقانیم ثلاثۃ کے ہمارے معبود تین ہیں یا اقانیم تین ہیں۔ مبتدا اس لیے حذف کیا ہے کہ نصرانیوں کے اقوال بہت ہی مختلف ہیں، اگرچہ خلاصہ ان کا ایک ہے کہ خدا تین ہے، مگر وہ تین نہیں ایک ہے۔ اب ایک ذات اور اس کی بے شمار صفات تو ہو سکتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام یہ تو تین مستقل شخصیتیں اور ذاتیں ہیں، یہ ایک ذات کیسے ہو گئے؟ نصرانی بیک وقت خدا کو ایک بھی تسلیم کرتے ہیں اور پھر اقانیم ثلاثہ کے بھی قائل ہیں۔ یہ اقانیم ثلاثہ کا چکر بھی نہایت پرپیچ اور ناقابل فہم ہے۔ اس طرح بعض مسلمانوں میں نور من نور اللہ کا عقیدہ نہایت گمراہ کن ہے، جو واضح طور پر سورہ اخلاص اور پورے قرآن کے خلاف ہے۔ نصرانی کبھی تو ان تینوں سے مراد وجود، علم اور حیات بتاتے ہیں، اور کبھی انہیں باپ، بیٹا اور روح القدس سے تعبیر کر لیتے ہیں، حالانکہ وجود، علم اور حیات تو ایک ذات کی صفات ہوتی ہیں، مگر باپ، بیٹا اور روح القدس تو تین شخصیتیں ہیں۔ یہ کیسے بن گئے؟ پھر ان کی کور فہمی دیکھو کہ کبھی کہتے ہیں کہ باپ سے وجود، روح سے حیات اور بیٹے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اقانیم ثلاثہ سے مراد اللہ تعالیٰ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ قرآن نے بھی اس آخری قول کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63، 65، 67 اور 170 میں ہے۔ الغرض نصرانیوں کی عقیدہ تثلیث سے زیادہ بعید عقل کوئی عقیدہ نہیں، اور اس بارے میں ان میں اس قدر انتشار و اشتراک ہے کہ دنیا کے کسی عقیدہ میں نہیں۔ اس لیے قرآن نے انہیں دعوت دی کہ تم تین خداؤں کے گورکھ دھندے کو چھوڑ کر خالص توحید کا عقیدہ اختیار کر لو۔ انما اللہ الہ واحد، یعنی نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ بیوی اور نہ کوئی رشتہ دار، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جسے تم نے اس کا شریک ٹھہرایا ہے وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح
اس کا مملوک اور مخلوق ہے، اور جو شخص مملوک یا مخلوق ہو وہ خالق یا مالک کا بیٹا یا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ وکفا باللہ وکیلا، یعنی اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ وکیل یعنی سارے کام بنانے والا، تو وہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔